بسم اللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وآلہ ومن والہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتا ہوں آپ لوگ خیریت سے ہوں گے۔ اللہ عز و جل آپ سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ اس امت کو مختلف فرقوں میں تقسیم کیا گیا ہے، اور اس کی سب سے بڑی وجہ یہاں کے مذہبی علماء کا دوسرے فرقوں کے بارے میں رویہ ہے۔ جب یہ اپنے فرقے کے بارے میں اور اپنے فرقے کے عقائد بیان کرتے ہیں تو سب اچھا ہے، ہماری ہر بات قرآن و سنت کے مطابق ہے، اور جب یہ دوسروں کے بارے میں گفتگو کرتے ہیں تو کہتے ہیں کہ ان کا یہ عقیدہ قرآن و سنت کے خلاف ہے اور وہ سارے کے سارے باطل ہیں۔ اسی طرح دوسروں کے بارے میں گفتگو کرتے ہوئے ان پر غلط الزامات لگاتے ہیں۔ ایک تو ہمارے ہاں علماء کی جو تعلیم ہے وہ انتہائی سطحی ہے۔ علماء تو ان کو نہیں کہیں گے، مولوی حضرات جنہیں اتفاقاً یہ ممبروں پہ بیٹھ گئے، یا تو ان کے والد صاحب مولانا تھے، والد صاحب کسی مذہبی جماعت کے امام تھے، چچا ماما، تو اب یہ وراثتاً اس کے اوپر بیٹھ گئے۔ ویسے تو کہتے یہی ہے کہ ہم علماء انبیاء کے وارث ہیں، حالانکہ دوسری طرف یہ بات کرتے ہیں کہ انبیاء اپنی وراثت نہیں چھوڑتے۔ اس کا جواب یہ دیتے ہیں کہ وراثت سے مراد علم ہے۔ اگر علم وراثت مراد ہے تو پھر آپ نے اپنی تنظیموں مذہبی جماعتوں میں نسلی وراثت کیوں شروع کر دی ہے؟ اس کا جواب بہرحال ان کے پاس موجود نہیں ہے۔ یہی کہتے ہیں کہ ہم سب سے زیادہ باصلاحیت افراد ہیں، خواہ تصوف سے تعلق رکھنے والے ہی کیوں نہ ہو ہمارے اس خطے کے، وہ اپنے بچوں کو ہی بٹھاتے ہیں۔ آج کی ہماری ویڈیو کا موضوع یہ ہے کہ جب بھی ہم کسی فرقے کے بارے میں بات کریں، گفتگو کریں، تو حق سچ بیان کریں۔ اگر حق سچ بیان نہیں کر سکتے تو کم از کم یہ کرنا چاہیے کہ جھوٹ نہیں بولنا چاہیے۔ مجھے ایک ویڈیو کسی نے بھیجی، جب وہ میں نے دیکھی تو معلوم یہ ہوا کہ مولانا صاحب انتہائی ناواقف ہے۔ مولانا احتشام الہی ظہیر صاحب شیعہ علماء سے، بلکہ پوری دنیا کے شیعوں کو انہوں نے مخاطب کر کے کہا ہے کہ یہ مجھے جواب دیں، آپ کے پاس کیا جواب ہے؟ انہوں نے جو سوالات شیعوں سے کی ہیں وہ تو شیعہ ہی اس کے جوابات دیں گے۔ میں کوئی شیعوں کا نمائندہ ہوں نہیں، نہ مجھے اس بات کا حق ہے، لیکن میں ان سے کچھ سوالات کرنا چاہتا ہوں۔ اگر آپ کے سوالات شیعوں پر بجا ہیں اور حق ہے، آپ کو سوال کرنے کا اختیار ہے، تو مجھے بھی آپ سے سوال کرنے کا اختیار ہے۔ انہوں نے جو سوالات کیے ہیں، یہ کہتے ہیں کہ ہم سب مسلمان اس بات کا اقرار کرتے ہیں، خاص سنی ہو یا شیعہ، کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تمام انبیاء کرام سے افضل ہیں۔ اس کائنات میں سب سے زیادہ سچے، صادق، اصدق، سب سے زیادہ پاکیزہ، طیب و طاہر، مزکہ، مصفہ، مجلہ، مطہر، وہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اور اس پر ہم سب کا اتفاق ہے، خواہ شیعہ ہو یا سنی ہو، ہم اس پر ایمان رکھتے ہیں۔ تو اگر ہم شیعہ اور سنی اس پر ایمان رکھتے ہیں تو پھر ہم یورپ والوں کو کیا جواب دیں گے؟ ایک طرف تو ہم یہ کہتے ہوں کہ ہمارے نبی سب سے افضل ہیں، دوسری جانب ہم یہ کہیں کہ ہمارے نبی کے جو سسر تھے، جن کے ساتھ رشتہ داریاں کی، وہ اچھے نہیں تھے۔ یہ سوال انہوں نے کیا ہے، اور وہ ایمان پر نہیں تھے۔ یعنی نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سچے ہیں اور ان کے جو سسر ہیں وہ سچے نہیں ہیں۔ اسی طرح ہم دنیا کو، یورپ کو کیا جواب دیں گے کہ ہم یہ عقیدہ رکھتے ہوں کہ ہمارے نبی سچے ہیں، لیکن آپ کے جو دوسرے سسر تھے، ابو سفیان یا حضرت عمر رضی اللہ عنہ، وہ سچے نہیں ہیں۔ ہم یورپ کو کیا جواب دیں گے؟ ہم غیر مسلموں کو کیا جواب دیں گے کہ جب ہم یہ کہتے ہوں کہ ہمارے نبی تو سچے ہیں لیکن آپ کی بیویاں سچی نہیں ہیں؟ ہم دنیا کو کیا جواب دیں گے کہ جب ہم کہیں گے کہ ہمارے نبی تو سچے ہیں لیکن آپ کے شاگرد سچے نہیں، وغیرہ وغیرہ؟ یہ انہوں نے بات کہی ہے۔ مولانا صاحب احتشام الہی ظہیر صاحب یا احتشام الہی ظہیر صاحب، آپ نے جو سوال کیے ہیں، ان سوالوں کا جواب جن سے آپ نے کیا ہے وہ آپ کو دیں گے، لیکن میں جو آپ سے سوال کرنے جا رہا ہوں اس کے لیے آپ تیار ہو جائیں۔ سوال یہ ہے، آپ کی اس گفتگو سے معلوم یہ ہوا کہ یہ بات ضروری ہے کہ ہم جب یقین رکھیں اور یہ ہمارا ایمان ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سچے ہیں، تو اس کے ساتھ آپ کے سسروں، آپ کے رشتہ داروں کا سچا ہونا بھی ضروری ہے۔ یعنی آپ یہ مانتے ہیں، یہ آپ کی پوری گفتگو کا خلاصہ ہے، جبکہ میں آپ کو بتاؤں یہ آپ کا عقیدہ نہیں ہے۔ یہ جیسے میں نے شروع میں عرض کیا کہ ہمیں سچ بولنا چاہیے، ہمیں یہ ڈبل سٹینڈرڈ
اختیار نہیں کرنا چاہیے. عوام کو کچھ کہہ رہے ہوتے ہیں، کتابوں میں کچھ لکھا ہوا ہے، گفتگو کچھ کرتے ہیں، مناظروں میں کچھ بولتے ہیں. اہل حدیث اور سلفیہ کا تو یہ عقیدہ ہی نہیں ہے جسے آپ بیان کر رہے ہیں کہ نبی کے سچے ہونے کے لیے ضروری ہے کہ ان کے رشتہ دار بھی سچے ہوں، بلکہ آپ تو یہ کہتے ہیں کہ یہ بھی ضروری نہیں ہے کہ نبی کے ساتھ جو تعلق رکھتے ہیں رشتہ دار ہیں وہ مومن بھی ہوں، بلکہ آپ تو کافر کہتے ہیں ان کو. پہلا سوال میرا آپ سے یہ، آپ نے سوال کیا نا کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سچا مانتے ہیں لیکن سسروں کو کیوں نہیں مانتے. دیکھیں حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ، عمر رضی اللہ عنہ، ان کو میں ان کی تعظیم اور احترام کرتا ہوں، میں اہل سنت والجماعت کا فرد ہوں. اور یہ جواب میں کوئی شیعہ کی طرف سے نہیں دے رہا ہوں کہ کوئی یہ کہے کہ جناب شیعوں کی طرف سے جواب کیوں دے رہے ہیں، اور کیا میں ان کے سسروں کو سچا نہیں مانتا، ایسی بات نہیں ہے. لیکن میں آپ کے ڈبل سٹینڈرڈ کو صرف واضح کرنا چاہتا ہوں کہ ہمیں قرآن و سنت کے مطابق بات کرنی چاہیے. اگر میں سنی ہوں تو میں وہی بات کروں کہ جو ان کا عقیدہ ہے، اور یہ بات مجھے معلوم ہے، پوری دنیا جانتی ہے کہ ایسا نہیں ہے کہ شیعہ لوگ ساری کی ساری ازواج مطہرات کو برا سمجھتے ہیں، ایسا ہرگز نہیں ہے. ام المؤمنین خدیجہ الکبریٰ علیہ السلام وہ شیعہ کے ہاں متفقہ ہیں، ان کی تعظیم و توقیر کرتے ہیں، بلکہ ان کو مبدأ اور اساس مانتے ہیں. اسی طرح ام المؤمنین ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ، ان کی بڑی عزت کرتے ہیں شیعہ، ان کو جلیل القدر صحابیہ مانتے ہیں، ان کی تعظیم اور تکریم کرتے ہیں. جس طرح اہل البیت علیہم السلام کی عزت اور تکریم ان کے ہاں ہے، اسی طرح ان کی بھی تعظیم اور تکریم وہ کرتے ہیں ام المؤمنین ام سلمہ کی. اور رہ گئی بات صحابہ کرام کی، تو سب صحابہ کی نفی بھی وہ نہیں کرتے ہیں، بعض صحابہ کو مانتے ہیں، اور صرف ان صحابہ کی نفی کرتے ہیں کہ جنہوں نے امام علی علیہ السلام کے ساتھ جنگیں کی. یہ واضح بات ہے، آپ کو یہ بات کرنی چاہیے. لیکن آپ ان چند صحابہ جن کی یہ نفی کر رہے ہیں، چند کی نفی کرتے ہیں، اکثریت کی نہیں کرتے. ان کا نام لینے کے بجائے آپ اس کو الزام بنا دیتے ہیں کہ جناب یہ سارے صحابہ کی تکفیر کرتے ہیں اور سارے صحابہ کو نہیں مانتے، تو یہ ناحق بات ہے. میں اس لیے یہ جواب دے رہا ہوں کہ میرا دل دکھتا ہے کہ ہم دوسرے مسلمانوں کو کے بارے میں غلط بات بیان کریں. اگر کوئی شخص سنیوں کے بارے میں غلط بیانی کرے گا نا، اگر کوئی شیعہ یہ کہتا ہو کہ سنی سارے کے سارے ناسبی ہوتے ہیں یا سارے کے سارے سنی وہ اہل البیت سے نفرت کرتے، بغض رکھتے ہیں، میں اس شیعہ کے سامنے کھڑا ہو جاؤں گا، واللہ باللہ میں اس شیعہ کے سامنے کھڑا ہو جاؤں گا. تو ہمیں معیار بہترین رکھنا چاہیے. تو آپ نے جو بات کہی مولانا صاحب، تو اس پر میرا آپ کو سوال یہ ہے کہ آپ مجھے بتائیں کہ آپ کا تو عقیدہ یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے والدین کفر کے اوپر ہے، اس دنیا سے کفر پہ گئے. مسلم کی حدیث ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ان ابی و اباک فی النار. تو میں سوال آپ سے یہ کر رہا ہوں کہ آپ دنیا کو کیا جواب دیں گے یورپ والوں کو کہ آپ تو نبی کو سچا مانتے ہیں، لیکن اس نبی کے جو والد ہیں، والدین کریمین ہیں، انہیں آپ مسلمان نہیں سمجھتے، نبی کے رشتہ داروں کو آپ کافر سمجھتے، تو آپ کیا جواب دیں گے؟ اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی والدہ ماجدہ، ان کے بارے میں آپ کہتے ہیں کہ وہ مومنہ نہیں تھی، وہ کافرہ تھی، الیاذ باللہ. صحیح مسلم کی روایت ہے ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے اپنے رب سے اجازت چاہی کہ پروردگار مجھے اپنی والدہ کے لیے استغفار کی اجازت دے دے، میرے رب نے اجازت نہیں دی. حدیث ہے. یہی آپ کا عقیدہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے والدین، آپ کے دادا، آپ کے اجداد، آپ کے آبا یہ مومنین نہیں تھے، تو آپ دنیا کو کیا جواب دیں گے؟ دوسری جانب آپ یہ کہتے ہیں کہ سسر کا مومن ہونا بلکہ سچا ہونا ضروری ہے. آپ یہاں پہ والدین کو سچا نہیں مان رہے، مومن نہیں مان رہے، کیا جواب دیں گے؟ آپ کافر مانتے ہیں، آپ کافر. اچھا آپ کیا جواب دیں گے دنیا کو کہ جب آپ یہ کہتے ہیں کہ نبی تو سچے ہیں، لیکن جنہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تربیت کی، پالا، آپ کو بڑا کیا، آپ کے اوپر نگاہ رکھی، آپ کو دشمنوں سے بچایا، اور قرآن مجید نے کہا وَوَجَدَكَ عَائِلًا فَأَغْنَى، جس نے تربیت کی ہے اس چچا کو، جناب ابو طالب علیہ السلام کو، آپ کافر کہتے ہیں، آپ مومن نہیں مانتے. اور پھر بخاری مسلم کی روایت ہے، آپ دنیا کو کیا جواب دیں گے کہ جب آپ یہ کہتے ہو کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تو سچے ہیں، لیکن آپ اپنی بیٹی کو کام نہیں آ سکتے. آپ نے اپنی بیٹی سے فرمایا کہ لن اغنی عنک شیئا، لن اغنی عنک شیئا،
آپ اپنے عمل کیجئے، میں آپ کو کام نہیں آؤں گا۔ آپ نے عباس بن عبد المطلب سے کہا میں تمہارے کام نہیں آؤں گا، آپ پورے قبیلے کو کہا میں تمہارے کام نہیں آؤں گا۔ مسیحی تو آپ سے کہیں گے کہ ہمارے نبی نے تو سب سے جانب سے کفارہ دے دیا، آپ کے نبی تو اپنی بیٹی کو کام نہیں آتے، اور اس کی شرح لکھی ہے، آپ اس پہ مناظرے کرتے ہیں آپ کے طبقے والے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہ ہر انسان اپنے عمل کا ذمہ دار ہے، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کسی مشرک کے کام نہیں آئے گی۔ آپ کہتے ہیں یا نہیں کہتے؟ آپ اختیار کی نفی کرتے ہیں کہ نبی کو کوئی اختیار حاصل نہیں ہوتا۔ جب آپ یہ عقیدہ رکھتے ہو تو پھر آپ دوسروں سے کیسے پوچھ سکتے ہیں؟ اگر یہ بات کرنا کہ نبی کے والدین کافر تھے، علیہ باللہ معاذ اللہ، نبی کے چچا کافر ہیں، اور آپ اپنی بیٹی کے، آپ کسی کے کام نہیں آ سکتے، اگر یہ توہین نہیں ہے، یہ ٹھیک ہے، تو پھر سسر کو ماننا، سچا ماننا، مومن ماننا کب ضروری ہو گیا؟ کب ضروری ہو گیا؟ جب آپ والدین کو ہی مومن نہیں مان رہے۔ ابھی آپ کہیں گے کہ جناب ہمارے پاس دلائل ہے، تو جو دلائل آپ کے پاس ہیں وہ دلائل ان کے پاس بھی ہیں، اب فیصلہ کون کرے گا؟ تو اس لیے بات یہ ہے کہ اگر آپ ایک موقف بیان کریں تو دوسروں کو بھی بیان کریں، دونوں طرف سے آپ۔ اسی لیے میں یہ کہتا ہوں کہ ہمارے ہاں علماء یہ دوسروں پر الزام لگانے میں بہت جلدی کرتے ہیں، بہت جلدی کرتے ہیں، جس سے اتنے اختلافات بڑھ گئے ہیں کہ آج مسلمان دوسروں کو دیکھنا تک پسند نہیں کرتے، پھر قواریت ہے، نفرت ہے۔ یہ میرے آپ سے سوالات ہیں اور میں انتظار کروں گا ان سوالوں کے جواب کا۔ آپ کے نزدیک ایک طرف تو رشتہ داری کوئی معتبر نہیں ہے، کوئی رشتہ داری، یا آپ کے نزدیک اس کا اعتبار ہی نہیں ہے۔ جب رشتہ داری کی اہمیت ہی نہیں ہے آپ کے ہاں، رشتہ داری کا کوئی معنی ہی نہیں ہے آپ کے ہاں، ہر شخص اپنے اعمال کا ذمہ دار ہے، تو پھر آپ دوسروں سے مطالبہ کیسے کر رہے ہیں کہ وہ ان رشتہ داروں، رشتوں کی وجہ سے دوسروں کا احترام کریں؟ رشتوں کی وجہ سے، یہ سوال ہے میرے آپ سے، جواب کا منتظر ہوں آپ سے۔ مولانا صاحب بہت بہت شکریہ، السلام علیکم۔